الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، یا ایھا الذین آمنو، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت مبارکہ ہم نے اس عنوان پر گزشتہ نشست کے اندر سماعت کی، اور ایک اصول ہم نے سمجھا اور سیکھا کہ قرآن پاک کی آیت کو جب سمجھنا ہے تو اس کا شان نزول جاننا یہ ضروری ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے تحت نازل فرمائی، یا اس سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے. میں نے گزشتہ نشست کے اندر اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی بیان کیا تھا، اور ساتھ معاشرے کے ان بے رحم لوگوں کا تذکرہ بھی کیا تھا جنہوں نے اس آیت کریمہ کو اپنے شکنجے کے اندر لا کر اپنے مطالب اور مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بے شمار ایسے کام جن سے شریعت نے منع نہیں کیا، اس آیت کو دلیل بنا کر، اس آیت کو بنیاد بنا کر ان کاموں سے روکنے کی کوشش کی ہے. تو میں نے یہ دو باتیں گزشتہ نشست کے اندر آپ کے سامنے پیش کی تھی. شان نزول آپ کو اس آیت کریمہ کا معلوم ہو گیا. دو کام ہوئے تھے کہ رب کائنات نے اس آیت کو آسمان بالا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا. پہلا کام یہ ہوا کہ ایک بندے نے قربانی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کر دی، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ ایک بندے نے رمضان شریف کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رکھ دیا. تو رب کائنات نے بین لگا دیا، پابندی لگا دی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب تک رسول اللہ قربانی نہ کر لیں اور حضور رحمت عالم افتتاح نہ کریں، تب تک تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے. اور جب تک آمنہ کا لال رمضان کی نیت سے روزے کی حالت میں نہ آ جائے، تب تک تمہارا رمضان کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے، یعنی اس کے اندر قربانی میں آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، روزے میں آگے بڑھنے سے منع کیا گیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ اس آیت کے اندر قربانی کا ذکر ہے اور نہ اس آیت کے اندر روزے کا ذکر ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رب کائنات نے ایک اصول بتا دیا کہ کام تو یہ دو ہوئے ہیں، یعنی ایک بندہ
روزے والی عبادت میں رسول اللہ سے آگے بڑھا ہے اور ایک بندہ قربانی والی عبادت میں رسول اللہ سے آگے بڑھا ہے. تو رب کائنات نے اصول بتا دیا کہ جس چیز کا نام عبادت ہے وہ تم نے ویسے کرنی ہے جیسے میرا محبوب تمہیں بتائے گا. طریقہ میرا محبوب تمہیں بتائے گا. عبادت کا ڈھنگ، عبادت کے قاعدے، عبادت کے کلیے اور عبادت کے اندر کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا، یہ تم نے میرے محبوب سے پوچھنا ہے. یہی وجہ ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب قرآن نے تو فقط یہی کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب قائم کیسے کرنی ہے، پڑھنی کیسی ہے، یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں. جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز ادا کرو، اسی طرح رکوع کرو، اسی طرح سجدہ کرو، اسی طرح تحیات کے اندر بیٹھو، اسی طرح قعدہ کرو، اسی طرح رکعات پوری کرو. تو عبادات کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھا تھا، نہ کوئی بڑھ سکتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر ہی نہیں تھا. بندہ تو ایک رسول اللہ سے آگے بڑھا تھا، یعنی اس نے حضور سے پہلے قربانی کر دی تھی. بندہ تو ایک رسول اللہ سے آگے بڑھا تھا، یعنی اس نے محبوب کریم علیہ السلام سے پہلے روزہ رکھ لیا تھا. لیکن رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو میرے رسول سے آگے نہ بڑھو، بلکہ رب کائنات نے ایک قاعدہ اور کلیہ بتا دیا کہ مجھے میرے حبیب سے جدا نہ سمجھنا. جو میرے سونے سے آگے بڑھتا ہے گویا وہ مجھ سے آگے بڑھتا ہے. اس لیے اپنا تذکرہ بھی ساتھ چھیڑا اور اپنا ذکر بھی ساتھ چھیڑا. اور یہ بڑی دلچسپی بھی ہے اور سیکھنے کا ایک خوبصورت نقطہ بھی ہے جسے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا. آپ نے بات بڑی غضب کی بیان فرمائی اور جو انداز تھا وہ بڑا گھریلو انداز تھا. دیکھیے ہمارے گھر کے ماحول کے اندر گھر چلانے کے لیے ماں ہے اور باپ ہے، یہ دونوں فرد گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اولاد کو گائیڈ کرتے ہیں، جو رستہ بتاتے ہیں. اچھا بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں ان باتوں پر اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو یہ جملہ بول کر ڈراتی ہے کہ آ لینے دے تیرے باپ کو، میں بتاؤں گی کہ تو نے آج یہ کیا ہے. ماں ڈرانے کے لیے اولاد کو باپ کا حوالہ دیتی ہے. امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت وضاحت بیان فرمائی کہ وجہ کیا ہے. اے ماں تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ آ لینے دے باپ کو، تو خود تو موجود ہے، جو باپ نے کرنا ہے وہ تو خود کر لے. لیکن امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وجہ یہ ہے ماں کا دل نرم ہوتا ہے، وہ ذرا محبت کرتی ہے، وہ ذرا پیار کرتی ہے، وہ ڈنڈا نہیں اٹھاتی، اور اگر وہ ڈنڈا اٹھا بھی لے تو اس کے ڈنڈے کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے. اب جب بچے کو یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ آ لینے دے تیرے باپ کو، شام کو میں بتاؤں گی کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، تو بیٹا ڈر جاتا ہے کہ اگر باپ کو خبر پتہ چل گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، چونکہ باپ کا انداز ذرا سخت ہوتا ہے ماں کے مقابلے کے اندر. یہ گھریلو ماحول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیے، حضور کی مبارک زندگی پڑھیے. میرے محبوب سے زیادہ نرم دل کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اتنا زیادہ محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے. اگر کوئی بندہ رسول اللہ سے ملاقات کرتا نا، ہاتھ میں ہاتھ لیتا، تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑاتا رسول اللہ ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے. یعنی یہ محبت کا ایک انداز ہے. اور اگر کوئی بندہ آ جاتا میرے محبوب کے سامنے اور آ کر کہتا کہ میں نے آپ کے کان میں بات کرنی ہے، تو حضور اپنا کان اس کے سامنے پیش فرما دیتے. اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا دشمن آئے، محمد بن عبداللہ یہ دشمن تھا رسول اللہ کا، لیکن ایک موقع پر آ گیا، کہنے لگا میں ہوں تو دشمن اور آج ایک کام سے آیا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو اسے رسول اللہ کی محبت کا پتہ تھا، حضور کی نرم دلی کا پتہ تھا. اللہ کے حبیب نے کہا کوئی بات نہیں، دشمنوں کو جگہ دینا یہ اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمایا ہے، آ تو مہمان بن جا. اور پھر ایک ایسا دشمن، صحابہ کہتے ہیں کہ جو گالیاں حضور کو دیا کرتا تھا، جنگ کے موقع پر ہم نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے آئے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم اسے کیا سزا دیں. صحابہ نے کہا بھئی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ تو جان چھوٹ جائے گی، کلمہ نہیں پڑھے گا تو گردن اتار دیں گے. تو اب رسول اللہ کے سامنے جب وہ آ گیا نا، کہنے لگا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، پہلے نے کہیں کہ مجھے چھوڑ دیں. حضور نے کہا اسے چھوڑ دو. اسے رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس نے کہا میری رسی کھلوا دیں. میرے محبوب نے کہا اچھا اس کی رسی بھی کھلوا دو. اس نے کہا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، آپ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو.
مجھے کھلا چھوڑ دو، میں جاؤں گا 2 مہینے کے بعد سوچ کر آؤں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ اب اللہ کے حبیب اتنا نرم دل رکھتے تھے، میرے محبوب نے کہا تو نے 2 مہینے کی مہلت مانگی ہے، میں محمد تمہیں 4 مہینے کی مہلت عطا فرماتا ہوں، جا 4 مہینے بعد آ جانا پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اچھا وہ چند ہفتوں بعد ہی واپس آ گیا، مہینے تو دور کی بات تھی، چند ہفتوں بعد ہی واپس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ سونے مجھے کلمہ پڑھائے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے پوچھا تو 4 مہینے کی چھٹی لے کے گیا تھا اور اتنا جلدی واپس پلٹ کے آ گیا؟ اس نے کہا جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے دل کے اندر یہ تہیہ کیا تھا میں کریا کریا جاؤں گا اور میں بستی بستی پھروں گا اور میں بندہ بندہ پڑھوں گا، اگر مجھے کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ملا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ یا رسول اللہ میں کریا کریا گیا ہوں، میں بستی بستی پھرا ہوں، میں نے بندہ بندہ پڑھا ہے، لیکن کائنات میں آپ سے بڑھ کر اخلاق والا مجھے کوئی نہیں ملا، اس لیے واپس پلٹ آیا ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا پیار، یعنی درد امتی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھنے کی وجہ سے امتی کو ہوتا ہے، لیکن اس کی تکلیف رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اب رب کائنات کو پتا تھا نرمی ہے میرے محبوب کی، محبت ہے میرے محبوب کی، اور رسول اللہ اپنے غلاموں سے پیار ذرا زیادہ کرتے ہیں۔ جہاں پیار ہوتا ہے تو وہاں پر بعض اوقات نافرمانی کا پہلو بھی پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندے کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے یار اگر میں نے کر بھی لیا تو کیا ہوا، وہ تو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں گے۔ رب کائنات نے اب جلال والا انداز اختیار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو یہ نہ سمجھنا کہ میرا حبیب محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، نرم دل رکھتا ہے، پوچھے گا نہیں۔ اگر حبیب نہیں پوچھے گا نا تو میں حبیب کا رب ہوں، پوچھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ اگر کسی کا لہجہ میرے حبیب کے ساتھ ٹیڑھا ہو گیا، کسی کا انداز میرے محبوب کے ساتھ ٹیڑھا ہو گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات فقط میرے محبوب تک پہنچے گی، اس لیے کہ جو میرے محبوب کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اکثر آپ یہ ذکر پائیں گے، اللہ نے اپنا نام لیا تو ساتھ اپنے سونے کا نام لیا، سونے کا نام لیا تو ساتھ اپنا نام لیا، یعنی دونوں ہستیاں ہر جگہ پر اکٹھی گٹھی ہیں، یعنی گویا یہ انداز بتایا جا رہا ہے کہ میرا معاملہ یہ میرے محبوب کا معاملہ ہوتا ہے اور محبوب کا معاملہ یہ میرا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ہمیں آپس میں جدا نہ سمجھے۔ بات فقط اتنی ہے میں رب ہوں، یہ میرا محبوب ہے، میری عبادت کی جاتی ہے اور ان سے محبت کی جاتی ہے، بس فرق فقط اتنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو جو رحمتیں تھی، رفتیں تھی، بلندیاں تھی وہ میں نے اپنے سونے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اچھا میں نے اس آیت کریمہ سے ایک خوبصورت عنوان نکالا تھا اور اصول بتانے کی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی یہ ذہن کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں یہ کام نہ کرو، اچھا کیوں حضور نے نہیں کیا؟ دلیل یہ دی جاتی ہے، یہ کام نہ کرو کیوں قرآن میں نہیں آیا، یہ کام نہ کرو کیوں حدیث میں نہیں ہے۔ اب یہ جملے بول کر بے شمار اچھے کاموں میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے اور قرآن پڑھ کے بتایا جاتا ہے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ سے آگے بڑھ جاؤ گے، رسول سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ سب سے پہلا اصول اس آیت کریمہ میں وہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہاں جس چیز میں آگے بڑھنے سے روکا گیا ہے اس کا نام ہے عبادت۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت ویسے کرنی ہے، اتنی کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ نے بتائی ہے، جتنی حضور نے بتائی ہے، جو انداز سرکار نے بتایا ہے عبادت اس طرح کرنی ہے۔ جہاں تک بات جائز محبت کی ہے، محبت چونکہ دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، محبت جس انداز میں بھی کرو اللہ بھی قبول کر لیتا ہے اور اللہ کا رسول بھی قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے اس پر بطور دلیل آپ کے سامنے ایک حدیث گزشتہ نشست کے اندر پیش کی تھی، میں آئیے چند حدیثیں مزید پیش کرتا ہوں یہ عنوان بیان کرنے کے لیے کہ عبادت اور ہوتی ہے اور محبت، عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی دلیل طلب کرنا چاہتا ہے، کسی کو دلیل کا شوق ہے، آپ یہ کام کرتے ہو مجھے دلیل بتاؤ، تو دلیل دینے سے پہلے دلیل دینے والے بندے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں نے دلیل عبادت پر پیش کرنی ہے۔ اگر میں اس کام کو عبادت کہوں گا تو مجھے قرآن سے نکالنا پڑے گا، اگر میں اس کام کو عبادت کہوں گا تو مجھے حدیث دکھانا پڑے گی، اور جتنی جائز باتیں ہیں، جائز اعمال ہیں، جائز کام ہیں، ان کے لیے
اگر دلیل نہ بھی ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی جگہ پر بات درجے کے اندر جائز ہوتی ہے۔ میں ایک آسان سی مثال فوراً ذہنوں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے پوری زندگی کبھی بھی رمضان شریف کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ رمضان کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ حضور نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن حرم سمیت پوری دنیا کے اندر رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب دلیل کیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ اب قرآن کے بعد دوسری ہستی رسول اللہ کیا ہے، رسول اللہ نے بھی نہیں کیا۔ حضور نے ساری زندگی پورا مہینہ رمضان کا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی نہیں۔ اور اس سے اگلی بات بتا دوں، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح نہیں تھی۔ تراویح تھی، جو بحث ہے وہ ہے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ۔ تراویح تو تھی لیکن پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نہ اللہ کے حبیب کے دور کے اندر۔ اب جب رسول اللہ گئے تو دین ہو گیا سارا مکمل، اب کسی اور قانون کی ضرورت، دین تو مکمل ہو گیا۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آتا ہے تو آپ بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، سب بندوں نے تراویح تو پڑھی لیکن علیحدہ اپنے اپنے طور پر، کسی نے گھر میں پڑھی، کسی نے مسجد میں پڑھی، جماعت تراویح کی باقاعدہ نہیں ہوئی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، آپ رمضان شریف کے اندر مسجد ہے تو آپ نے دیکھا ایک اس کونے میں کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک آگے کھڑا ہے، ایک باہر کھڑا ہوا ہے، یوں منتشر آپ نے لوگوں کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا میں ایک اچھا کام بندوں کے درمیان ایک اچھا کام رائج نہ کر دوں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں ایک قاری کو حکم دوں وہ تم سب کو قرآن پڑھائے اور تم سارے جماعت میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنو۔ پھر آپ نے قاری کو منتخب کیا۔ جب دوسرے دن آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے اور وہ قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، سارے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو جناب عمر نے اس مجمع کو دیکھ کر ایک جملہ بولا کہ میں نے کتنی اچھی بدعت کا آغاز کیا ہے۔ اب جناب علی 14 صدیاں بعد ہمارے دور کے 4 لفظ پڑھ جانے والے لوگوں کو جو مسائل آتے ہیں تو جناب عمر کو نہیں آتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کام شروع کروا رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، ایسا کام شروع کروا رہے ہیں جو رسول اللہ نہیں کر کے گئے، سارا مہینہ تو سرکار نے نہیں کیا۔ اور پھر ایسا یہ کام شروع ہوا، جناب عمر کا دور، جناب عثمان کا دور، مولا علی کا دور، دیگر جتنے صحابہ ہیں ہر دور کے اندر تراویح باقاعدہ ہوتی رہی۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے 14 صدیاں بیت گئی، آج تک 14 صدیاں بیت گئی، حرم کعبہ کے اندر، حرم مدینہ کے اندر، ہر دور کے اندر حکومتیں بدلتی رہی، عقیدہ بدلنے والے لوگ باری باری آتے رہے، ادوار بدلتے رہے، لیکن 14 صدیوں کے اندر ہر دور کے اندر حرم شریف کے اندر بھی رمضان میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوئی ہے، اور مدینہ شریف کے اندر بھی تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ ہوئی، آج تک موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ چیز غلط ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا کہ کوئی بھی کام ہے آپ اصول یہ بتاتے ہیں ہم نہیں کرتے، کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے، ہم نہیں کرتے کیوں؟ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ اصول کہاں سے پڑا ہے؟ یہ اصول مذہب میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ کہنا ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ نے کیا ہے، ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے، تو میں درجنوں کام ایسے بتا سکتا ہوں جو نہ رسول اللہ نے کیا، نہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کام ہو رہے ہیں، کوئی اس سے غلط بھی نہیں کہہ رہا اور غلط کہہ بھی نہیں سکتا، اصول ہی نہیں ہے۔ جب وہ کام سارے ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی غلط نہیں کہہ سکتا تو پھر اپنے عقل کے اندازے پر یہ اصول بنا کر اچھا تم نام مصطفیٰ نہ لو، تم نام حسین نہ لو، تم محرم کی محفل نہ کرو، تم 11ویں کی بزم نہ سجاؤ، پیچھے دلیل کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا دلیل تو سب سے پہلے وہ بندہ دیتا ہے جو کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ میں آپ کو منع کروں بھئی مزارات پر ڈول نہیں ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے مولانا دلیل دیں، میں دوں گا۔ میں آپ کو منع کروں بھئی شادیوں کے موقع پر اپنی دولت کو ضائع نہ کرو اور یہ فائرنگ کے اندر لاکھوں روپے نہ لگاؤ، آپ کو مولانا دلیل دو، میں دوں گا۔ میں منع کر رہا ہوں، دلیل مجھ پر بنتی ہے، آپ پر نہیں۔
جو کسی کام سے منع کرتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, میں کرتا ہوں میلاد, آپ کو بندہ کہے جی آپ دلیل دیں, نہیں میں نہیں دوں گا. جو کہے گا میلاد نہیں کرنا دلیل بول دے گا. وہ بتائے کہاں لکھا ہے قرآن میں نہیں کرنا, وہ بتائے کون سی حدیث میں ہے رسول اللہ نے منع کیا ہے. یہ ایک ایسا عنوان میں چھیڑ بیٹھا ہوں, دور حاضر کی ضرورت بھی ہے, اور ہمارے جو بڑھتے ہوئے نوجوان ہیں نا, سوشل میڈیا ان کے پاس, موبائل استعمال کرتے ہیں, تو یہ بہک جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, اپنے عقیدے سے بھٹک جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کی تربیت نہیں ہوتی, انہوں نے دین پڑھا نہیں ہوتا, انہوں نے اصول سیکھے نہیں ہوتے. جو آتا ہے انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے, یار ہوئے تم تو ایسے کام کرتے ہو جو قرآن میں نہیں ہے, ایسے کام کرتے ہو جو حدیث میں نہیں ہے, ایسے کام کرتے ہو جن کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ یہ اصول نہیں ہے. جو بھی مسلک مذہب ہے, میں کسی مسلک مذہب کی بات نہیں کرتا, جو بھی دین پڑھتا پڑھاتا ہے اپنے مدارس کے اندر یہ اصول بتاتا ہے. کون سا؟ کہ ہر چیز اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے. ہر چیز, کل شیء اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے. اچھا وہ منع کب ہوتی ہے؟ منع وہ تب ہوتی ہے جب اس کی ممانعت کے لیے قرآن کی کوئی آیت ہو, جب اس کی ممانعت کے لیے رسول اللہ کی کوئی حدیث ہو, تب وہ منع ہوگی. اور اگر نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے تو وہ جائز کام قیامت تک جائز ہی رہے گا, چونکہ دین ہو گیا اب نہ میں اپنی عقل سے کسی چیز کو ناجائز. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے, ایسی چیز جسے اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اور کوئی بندہ کہتا ہے یہ حرام ہے. لوگوں کے فتوے تو جناب ان کی بغل کے اندر پڑے ہوتے ہیں. حرام کہنے کا معنی کیا ہے؟ جب کسی چیز کو حرام آپ کہتے ہیں, خود سے نہیں کہہ سکتے. میں کو خنزیر حرام ہے تو میں خود سے نہیں کہہ سکتا, قرآن میں لکھا ہے. میں کو شراب حرام ہے, میں خود سے نہیں کہہ سکتا, قرآن میں لکھا ہے. میں کہوں خون پینا حرام ہے, چاہے بندے کا ہو جانور کا ہو, تو میں خود سے نہیں کہہ سکتا, قرآن میں لکھا ہے. مردار کھانا حرام ہے, میں خود سے نہیں کہہ سکتا, قرآن میں لکھا ہے. تو جب میں کسی چیز کو حرام کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ یہ کہے, اچھا جی یہ جملہ اکثر سننے میں آیا, کوئی بندہ یہ جملہ بولے میلاد کرنا حرام ہے. اچھا حرام کے لیے تو قرآن کی آیت چاہیے, تو قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے یہ حرام ہے؟ یہ جملے لوگ بولتے ہیں. میں ایک مسجد کے اندر 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن دینے گیا, تو میں نے اب آپ کو بے شمار مرتبہ یہ بات بتائی ہے, 11ویں شریف اصال ثواب ہے, اور اس اصال ثواب کو اس طرح کرو جس طرح حضور غوث اعظم کیا کرتے تھے. آپ کا جو اصال ثواب کا پروگرام ہوتا تھا نا 11ویں شریف کا, ہر چاند کی 12 تاریخ آپ اصال ثواب کا جو پروگرام کرتے تھے, اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر رسول اللہ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن سے درس دیا جاتا تھا, درس قرآن کا پروگرام ہوتا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس قرآن کے مجمع میں ایک ایک مجمع کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا. اور آپ کی زندہ کرامت تھی, سپیکر کا دور نہیں تھا, وہ زندہ کرامت آپ کی تھی. 70,000 کا مجمع ہوتا تو آپ اس مجمع کے اندر درس قرآن دیتے, تو جو بالکل آخر والا بندہ ہوتا وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ غوث اعظم میرے کانوں کے قریب بول رہے ہیں, ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ سب پر پہنچا دیتا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 11ویں شریف کو اس طرح کرو جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. بندے اکٹھے کرو, اصال ثواب کا انتظام کرو, لیکن ساتھ انہیں علم کی سوغات بھی دو, علم کا لنگر بھی دو, قرآن بھی بتاؤ, حدیث بھی بتاؤ, جو اصل مشن ہے اس مشن کو پورا کرو. اچھا میں ایک مسجد کے اندر چلا گیا تو ایک مہمان وہاں آیا ہوا تھا باہر سے. بعض لوگوں کو اپنے علم پر بڑا ناز ہوتا ہے, تو جیسے ہی وہ پروگرام درس قرآن ہوا, 2-3 آیتیں بیان ہوئی, وہ پروگرام ختم ہوا, دعا ہوئی, ابھی لوگ اٹھنے کی پوزیشن ہی میں تھے کہ وہ اٹھ جاتے, یعنی پروگرام ختم ہو جاتا, تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولانا صاحب رکیں. اچھا میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ آپ نے یہ جو کام کیا, کام تو بڑا اچھا ہے درس قرآن, لیکن یہ جو کہا نا آپ نے کہ 11ویں شریف یہ حرام ہے, یہ اس کے لفظ ہیں, میں کتابی بات نہیں کر رہا, جو میرے ساتھ بیتی ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے بندوں کو بٹھا لیا, میں نے کہا اچھا حضور یہ حرام ہے, یہ کیسے حرام ہے, کہاں لکھا ہے؟ اب میرا ایک سوال بنتا تھا, چونکہ ایک بندہ ایک کام کو حرام کہہ رہا ہے, تو اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے.
یہ اس کے جملے، اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ اچھا میں نے بندوں کو کہا اندر سے قرآن لے کے آؤ، وہ الماری سے قرآن لائے، میں نے کہا حضرت کو قرآن دیں، یہ قرآن سے نکال کے بتائیں کہ 11ویں حرام ہے۔ اچھا اس نے قرآن لیا، ایک صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے۔ اچھا قرآن میں ہو تو اتنی عقل مارے گئی کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے یہ 11ویں شریف، یہ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ ہے، تو حضور غوث اعظم تو رسول اللہ کے بعد کے ہیں، جب یہ کام بعد میں شروع ہوا ہے تو یہ قرآن میں ہو کیسے سکتا ہے؟ اچھا وہ ڈھونڈنے کے بعد نا اس نے جان چھڑانے کے لیے جو جملہ بولا، ذرا جملہ سننا، کتنا سر اور پاؤں سے فارغ جملہ تھا۔ کہنے لگا نہیں وہ اس قرآن میں نہیں ہے، پنڈی والے قرآن میں۔ اچھا میں نے کہا پنڈی والا قرآن اور ہے اور یہ اس مسجد والا قرآن اور ہے؟ یہ جملہ لوگ فوراً بول دیں گے یہ چیز حرام ہے، بھئی دلیل، خاموش ہو جائیں گے۔ اس نے اچھا یہ بھی بڑے علم کی بات ہے اور سمجھنے والی ہے۔ قرآن کی تفسیر جب آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھو کہ کون سی تفسیر پڑھنی ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ بھی ایک ہی ہے، ڈنڈی لوگ کہاں مارتے ہیں تفسیر میں۔ مجھے اگلی بات پتا تھی، چونکہ میرے پاس وہ قرآن پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر وہ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ قرآن میں تو نہیں تھا، قرآن لکھنے کے بعد اس کے سائیڈ پر جو آشیہ لگا ہوا تھا، اس آشیے کے اوپر وہ جملہ لکھا تھا، اور وہ جملہ اللہ کا نہیں تھا، نہ رسول اللہ کا تھا، وہ تو 14 صدیوں بعد جس نے قرآن کی تفسیر لکھی اس کا اپنا جملہ تھا۔ اب ایک سادے بندے نے اسے قرآن میں پڑھا، وہ تو قرآن کی تفسیر تھی، وہ قرآن نہیں تھا۔ اب اس بیچارے کو یہ مغالطہ لگ گیا۔ تو ہر چیز جو قرآن میں بطور تفسیر جب آپ پڑھنا چاہو نا تو پھر کسی سے مشورہ لو کہ کون سی تفسیر پڑھے تو ہمارا ذہن وہ انتشار کا شکار نہ ہو، ہم منزل پر پہنچ جائیں اور ہمارے ذہن کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہ آئے کہ ہم خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں یار ہم ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی مجھے تو جو آتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کوئی عالم بات کہے تو بات سمجھ آتی ہے، عوام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عالم وہ تو تہ تک پہنچے گا، وہ جب ایک بات پڑھے گا تو اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی باتیں اور ٹکرا رہی ہیں۔ یہ جس نے لکھی ہے اس نے کہاں پر ڈنڈی ماری، یہ عالم اپنے علم کی وجہ سے اسے پرکھے گا، عام بندہ نہیں پرکھ سکے گا۔ اچھا بات چلتے چلتے کہاں پر پہنچ گئی، تو 11ویں شریف، میلاد شریف، جتنے معمولات اہل سنت ہیں ان پر اگر کوئی بندہ یہ کہ یہ حرام ہے تو جناب یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ اس نے بہت بڑا جملہ بولا، اس نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا، اس نے رسول اللہ پر بھی جھوٹ بولا۔ ایسی چیز جسے اللہ نے حرام نہیں کیا یہ کہتا ہے حرام ہے۔ حرام کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اور قرآن خود کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، یعنی میں محمد ایک جملہ نہیں بول رہا، یہ کہتا ہے میں نے بولا ہے، حضور فرماتے ہیں مقعدہ، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، کہاں پر؟ آگ میں، دوزخ کے اندر اپنا ٹھکانہ بنائے جو مجھ محمد پہ جھوٹ لگا رہا ہے۔ اور اگر رسول اللہ پر جھوٹ لگانا یہ دوزخ ٹھکانہ ہے تو اللہ پر جھوٹ لگانا یہ کہاں کا ٹھکانہ ہے؟ بے شمار لوگوں کا یہ عادت ہوتی ہے۔ اچھا اتنے جملے وہ بولتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، یہ تو چلو ایک اصول میں نے آپ کو بتا دیا، عام باتوں کو حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتی، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، اب جب وہ بات کرتے ہیں تو جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں وہ قرآن میں ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں اس چیز کو قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہوں جو قرآن میں ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کہی نہیں، جو رسول اللہ نے بتائی نہیں۔ تو آئیے میں واپس پلٹتا ہوں، دو چیزیں ہم نے سیکھی اس آیت کے اندر، ایک یہ کہ عبادت میں اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور جہاں تک جائز محبت کی بات ہے، محبت جیسے بھی کی جائے اللہ بھی قبول کرتا ہے اور اللہ کا۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیے نہ قرآن میں تھی نہ رسول اللہ نے بتایا تھا، لیکن ایک صحابی نے یہ کام کر دیا۔ پھر جب اگلے سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، طواف سے فارغ ہوئے، تو آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کی طرف توجہ کی، یعنی بال سر کے اتروائے،
جیسے رسول اللہ نے بال اتروائے نا تو صحابہ 10,000 صحابہ تھے، صحابہ کا ایک مجمع لگ گیا. ہر بندے نے یوں اپنا ہاتھ آگے کیا کہ حضور کا بال زمین پر نہ گرے، میرے ہاتھ میں آئے. اچھا جس نے بال چنے، میں سب کے نام علادہ تو نہیں لے سکتا، 10,000 کا مجمع تھا، کسی نے بال زمین پر نہیں پڑنے دیا. میں بال کٹواؤں نالی میں گر جائے، آپ بال کٹوائیں آپ کسی جگہ پھینک دیں، بال کٹ گئے تو بات ختم ہو گئی. اس کے اندر کون سی برکت ہے؟ یہ میرے اور آپ کے بال کی بات ہے، لیکن وہ بال جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک سر سے لگے ہیں، صحابہ کے ہاں وہ کتنے معتبر ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے کچھ بال لیے اور لے کر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ایسا کام کیا نہ قرآن میں تھا نہ رسول اللہ نے کہا تھا، لیکن خالد بن ولید نے وہ کام کیا، ساری زندگی اس پر قائم رہے. آپ نے وہ کام کیا کیا؟ جنگ کے موقع پر آپ نے اس کام کو ظاہر کیا. جس وقت دشمن پر حملہ ہونے لگا نا، آپ نے کہا تب تک حملہ نہیں ہوگا جب تک میری ٹوپی نہیں مل جاتی. سارے صحابہ مل کے ٹوپی ڈھونڈنے کے لیے، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. کافی دیر کے بعد، مشقت کے بعد ٹوپی مل گئی. اچھا جب ٹوپی ملی نا تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے تانا لگایا، کہا خالد بن ولید اتنے بڑے سپہ سالار ہو، اس پرانی ٹوپی کی خاطر تم نے اتنا وقت ضائع کیا، دشمن حملہ کر دیتا، اتنا جانی نقصان ہو جاتا. اللہ اکبر. آپ نے کہا بات ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا زندہ نہ رہوں، ابھی جنگ کرنے سے پہلے تمہیں بتاؤں گا، اس ٹوپی کو پرانی ٹوپی نہ کہنا اور اس کو معمولی نہ سمجھنا. انہوں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں جو جنگ جیت کے آتا ہوں یہ میرے سینے کا زور ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر جو تلوار ہے اس کا کمال ہے، یہ میری قوت ہے، بہادری ہے؟ فرمایا نہیں، میں جو جنگ جیت کے آتا ہوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میری ٹوپی کھول کے دیکھو، میں نے مصطفیٰ کے بال سلائی کیے ہوئے ہیں. حضور کے بالوں والی ٹوپی لے کر جب بھی میں جنگ میں جاتا ہوں. اب دور حاضر کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا تو فتووں کی مشینیں چل پڑتی. ایسا کام کرتے ہو قرآن میں نہیں لکھا، ایسا کام کرتے ہو حضور نے نہیں کہا. تو میں نے کہا خالد بن ولید آپ بھی ایسا کام کرتے ہو، 6666 قرآن کی آیتیں ہیں، رب نے قرآن میں نہیں کہا کہ نبی کے بالوں کو ٹوپی میں سلائی کرو، پھر برکت سمجھ کر جنگ لڑنے جاؤ، پھر جیت کے آؤ تو سمجھو بالوں کی وجہ سے جنگ جیتی ہے. نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بال سنبھال کے رکھو پھر ٹوپی میں سلائی کرو پھر جنگ میں جاؤ تو پہن کر جاؤ. اے خالد بن ولید یہ کیا کام کرتے ہو؟ نہ اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے کہا. گویا خالد بن ولید کہتے ہیں اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھ، میں عبادت نہیں کر رہا، میں تو محبت کر رہا ہوں. عبادت کے لیے دلیل چاہیے، محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وقت پھر مکمل ہو گیا. محبت بھری ایک حدیث میں نے مزید آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جائز محبت کے لیے کسی دلیل کی حاجت